منڈی بہاولدین سے رانا بابر کی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈاکٹر کرن خورشید اور ڈائریکٹر جنرل کموڈیٹیز فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ عمران قریشی کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر چیئرپرسن ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر نگرانی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل سیکریٹری ضلع تحفظ صارف کونسل چودھری محمد فاروق نے آگاہی مہم کے سلسلے میں اپنی ٹیم اسسٹنٹ کامران نقوی، ممبران کونسل فخر بطول اور نورین نیاز کے ہمراہ الفتح مال واقعات صوفی سٹی کا دورہ کیا۔ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2025 کے تحت مختلف سٹالز اور ڈی سی کاؤنٹر کو چیک کیا۔ انہوں نے الفتح مال میں موجود لوگوں سے موجود سہولیات بارے استفسار کیا اور بطور صارف لوگوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری محمد فاروق نے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2025 کے حوالے سے الفتح مال میں عوام کے بطور صارف کیا حقوق ہیں کے حوالے سے آگاہی کاؤنٹر بھی فوری طور پر قائم کروایا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے الفتح مال کے آپریشن مینیجر کو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2025 کے تحت دکاندار کی ذمہ داریاں اور کنزیومر کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا۔ بعض کوتاہیاں بارے آپریشن مینیجر الفتح مال کو آگاہ کیا اور آئندہ محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ چلتے ہیں لوکل خبروں کی جانب۔ ارباز کھوکھر کے مطابق امیدوار برائے سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن منڈی بہاولدین ثاقب سہیل جامی ایڈوکیٹ کی جانب سے معزز خواتین بار ممبران کے اعزاز میں ایک شاندار عشائیے کا اہتمام۔ اس تقریب میں خواتین وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ بار کی خواتین ممبران کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ بعد ازاں محفل میں خوشگوار ماحول میں وکلاء نے باہمی روابط مضبوط بنانے، بار کے مسائل کے حل اور بار ایسوسی ایشن کی بہتری کے لیے مختلف نکات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ثاقب جامی ایڈوکیٹ نے ریٹ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقصد بار کے تمام ممبران کے درمیان احترام، بھائی چارہ اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ خواتین وکلاء ہماری تنظیم کا قابل فخر حصہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں بار کے تمام ممبران خصوصاً خواتین وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے عمل اقدامات کروں گا۔ مزید یہ کہ بار ایک مضبوط ادارہ ہے اور اس کی عزت و وقار کا تحفظ ہر رکن کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب کے اختتام پر پرتکلف عشائیہ پیش کیا، جس میں شرکاء نے ثاقب جامی کی میزبانی کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے منڈی بہاولدین سے مرزا فرحان کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس منڈی بہاولدین کی جانب سے عوامی تحفظ کے لیے ایک اور اہم اقدام، گاڑی کی چھت پر سواریاں بٹھانے پر ڈرائیور کے خلاف کارروائی اور FIR درج کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس کے افسر نے دوران چیکنگ ایک پبلک سروس گاڑی کو روکا جس کی چھت پر سواریاں براجمان تھی۔ یہ خطرناک عمل نہ صرف ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی جانوں کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ ASI عامر ریاض بٹ ریٹ نیوز کے بیورو چیف مرزا فرحان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پبلک سروس وہیکل کے لیے سٹنگ کیپیسٹی مقرر ہوتی ہے جس کے مطابق ہی سواریاں بٹھانا لازمی ہے۔ مقررہ حد سے تجاوز کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ گاڑی کی چھت پر سواریاں بٹھانے جیسے خطرناک عمل پر سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی گاڑی کی چھت پر سواریاں بٹھانا یا پیچھے یا پائیدان لٹکانا انتہائی خطرناک ہے اور حادثے کی صورت میں جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں تاکہ اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنا سکیں۔ ریٹ نیوز کے مطابق ٹریفک پولیس نے واضح کیا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی اور کسی کو بھی عوامی تحفظ کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر دیں گے ڈنگا سے۔ محمد وسیم کی رپورٹ کے مطابق گجرات پولیس نے بیکانہ نوالا سے اغوا ہونے والی ایک سالی بچی کی واقعے پر فوری اور مؤثر آپریشن کر کے مغوی بچی کو چند گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ تھانہ ڈنگا پولیس کو گاؤں بیکانوالا کے رہائشی محمد ارشد نے اطلاع دی کہ اس کی ایک سالہ بھتیجی کو گلی میں کھیلتے ہوئے کسی نے اغوا کر لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ ڈنگا انسپکٹر مجاہد عباس نے پولیس نفری کے ہمراہ فوراً جائے وقوع پر پہنچ کر بچی کی تلاش کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دیں۔ وقوع سے متعلق فوری طور پر DPO گجرات رانا عمر فاروق کو بھی مطلع کیا گیا، جنہوں نے ہدایت دی کہ کمسن مغویہ کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے، واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ SHO تھانہ ڈنگا انسپکٹر مجاہد عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ معلومات کی بنا پر مؤثر حکمت عملی کے تحت کارروائی کی۔ مغوی بچی کو چند گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب کروایا۔ واقعے میں ملوث اغواکار ارم شہزادی دختر نذیر احمد سکنا دھکڑ، شاہ زیب ولد عاشق سکنا سدوال کھاریاں، کلیم اللہ ولد غلام سرور سکنا محمد آڑا کھاڑیاں کو گرفتار کر لیا۔ مغویہ بچی کو ورثہ کے حوالے کر دیا، جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे मंडी बहालदीन से। अतिया फिरदौस के मुताबिक पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। अदालत ने मनशियात के मुकदमे में मुजरिम को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। थाना सिविल लाइन पुलिस ने SHO अदील जफर बोसाल, सब इंस्पेक्टर रज़ा इलाही भट्ट और सब इंस्पेक्टर मतीउर रहमान के सरबराही में कार्रवाई करते हुए मुलजिम जुगनू देनदार को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 1500 ग्राम चर्स बरामद की गई, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमे की मौसर पैरवी करते हुए ठोस शवाहिद अदालत में पेश किए, जिस पर सेशन कोर्ट मंडी बहालदीन ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 10 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये कामयाबी मंडी बहालदीन पुलिस ने के उस अज़म की अक्कासी करती है जो ज़िला को मनशियात से पाक बनाने के लिए की जा रही है। SHO अदील जफर बोसाल ने कहा कि मनशियात फरोशों मुआशरे के नासूर हैं, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रिट न्यूज़ के मुताबिक मंडी बहालदीन पुलिस की ये कामयाब कार्रवाई मनशियात के खात्मे की मुहिम में एक अहम संग मेल साबित होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार रोज़नामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk।